بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت دوم کی اردو کی کتاب ہے، سبق نمبر 3، عظیم رہنما کا بچپن۔ آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ یہ ہمارے ہفتہ نمبر 3 کی ویڈیو نمبر 1 ہے۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ عظیم رہنما کا تعارف۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے یہ تصویر موجود ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کس کی تصویر ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل درست پہچانا۔ یہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جن کی انتھک کوششوں اور محنت سے ہمیں یہ پیارا وطن حاصل ہوا۔ آج ہم سبق نمبر 3 عنوان عظیم رہنما کا بچپن پڑھیں گے۔ پڑھائی صفحہ نمبر 21 اور 22 آج ہم نے کرنی ہے۔ اس کے اہم الفاظ ہیں: اچاٹ، اچاٹ یعنی دل بھر جانا، مسلسل، مسلسل اس کا مطلب ہوتا ہے لگاتار، منتہب، منتہب، نمودار، نمودار ظاہر ہونا۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں ایک تاجر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ تاجر خط کشید کریں یعنی تجارت کرنے والا۔ اس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ محمد علی سے چھوٹے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ ان کے نام رحمت، مریم، احمد علی، شیری، فاطمہ اور بندے علی تھے۔ لیکن والدہ سب سے زیادہ پیار محمد علی سے کرتی تھیں۔ محمد علی کرکٹ بڑے شوق سے کھیلتا تھا۔ کرکٹ اور شوق خط کشید کریں، وہ اپنے ہم جولیوں میں بڑا مقبول تھا۔ ہم جولیہ یعنی ساتھی، دوست، خط کشید کریں، مقبول یعنی مشہور، خط کشید کریں۔ کھیلوں میں مہارت رکھنے کی بدولت محمد علی مشہور تھا۔ بدولت خط کشید کریں یعنی اس کی وجہ سے۔ دوسرے بچے محمد علی کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ لیڈر خط کشید کریں یعنی اپنا رہنما۔ کھیلوں میں ہر وقت مصروف رہنے کی وجہ سے محمد علی کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگا، یعنی دل نہ کرتا پڑھنے کو، اچاٹ خط کشید کریں۔ ایک دن محمد علی نے اپنے والد سے کہا، میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ محمد علی کے والد یہ سن کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے۔ لیکن محمد علی کی مسلسل ضد پر وہ اسے اپنے ساتھ دفتر لے جانے لگے۔ مسلسل خط کشید کریں یعنی لگاتار۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک محمد علی نے اپنے والد کو یہ کہہ کر حیران کر دیا، ابا جان، مجھے دفتر میں کام کرنا پسند نہیں۔ پھر تم کیا کرو گے محمد علی؟ وہ بہت پریشان ہو گئے۔ میں واپس اسکول جانا چاہتا ہوں، محمد علی نے کہا۔ والد نے کہا، دیکھو بیٹا، زندگی کو سمجھنے کے 2 ہی راستے ہیں۔ ابا جان، وہ کون کون سے راستے ہیں؟ محمد علی نے پوچھا۔ ایک یہ کہ آپ اپنے بزرگوں کی دانش اور تجربے پر بھروسہ کریں۔ دانش یعنی عقل، تجربے، بھروسہ، اس کو خط کشید کریں۔ ان کے مشورے، مشورے کا مطلب ہوتا ہے رائے، عین مطابق عمل کریں۔ اور دوسرا راستہ کون سا ہے ابا جان؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے راستے پر چلیں، چاہے غلطیاں کریں، غلطیاں خط کشید کریں، لیکن ان سے سبق سیکھیں اور حالات کا مقابلہ کریں، حالات خط کشید کریں۔ کم عمر محمد علی اپنے والد کی باتوں کو توجہ سے سنتا رہا۔ اس نے اپنا راستہ چن لیا اور جب اسکول گیا تو بالکل بدلا ہوا بچہ تھا۔ اب وہ اپنے ہم جماعتوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہ تھا۔ وہ دن بھر اپنے سبق محنت سے یاد کرتا اور رات دیر تک دل لگا کر پڑھائی کرتا۔ الفاظ معنی، اس سبق کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ دبلا پتلا یعنی کمزور، ڈٹ کر اس کا مطلب ہوتا ہے جم کر، قائد لیڈر رہنما، دل اچاٹ ہونا دل نہ لگنا، منتہب جسے چنا جائے چنا ہوا، نمودار ہونا ظاہر ہونا۔ سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، قائد اعظم کب پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔
پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب میں موجود سبق عظیم رہنما کا بچپن اس کی اچھی طرح سے پڑھائی کریں گے اور ان 3 سوالات کے جوابات آپ خود تلاش کر کے لکھیں گے۔ یعنی سوال نمبر 2، قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 3، محمد علی جناح کے کتنے بہن بھائی تھے؟ سوال نمبر 4، محمد علی جناح کے بہن بھائیوں کے نام لکھیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ خود تلاش کر کے لکھیں گے۔ خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر فقرہ دوبارہ لکھیں۔ پہلا فقرہ، گھر بڑا ہے، خط کشید لفظ بڑا ہے، اب اس کا متضاد گھر چھوٹا ہے۔ دوسرا فقرہ، کمرے میں اجالا ہے، اجالا کا متضاد ہوگا کمرے میں اندھیرا ہے۔ سوال مشکل ہے، اس کا متضاد ہوگا سوال آسان ہے۔ آج ہم پیراگراف ہمارے قائد پڑھیں گے، یعنی قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آئیے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد تاجر تھے۔ آپ کے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ بچپن میں آپ کرکٹ بہت شوق سے کھیلتے تھے۔ آپ بہت محنتی تھے، دل لگا کر پڑھتے۔ آپ کی والدہ آپ سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گھڑ سواری کرتے تھے۔ گھڑ سواری یعنی گھوڑے کی سواری۔ سیدھے تنے ہوئے درختوں سے آپ نے زندگی کا ایک اصول سیکھا کہ انسان کو ہمیشہ اپنا سر بلند رکھنا چاہیے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکانا چاہیے۔ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے۔ واپس آ کر انہوں نے مسلمانوں کو الگ وطن دلوانے کے لیے جدوجہد کی۔ آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہی 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا۔ الفاظ کے جملے بنائیں۔ پہلا لفظ ہے قائد۔ قائد اعظم بہت ذہین انسان تھے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں جملہ ہمیشہ مکمل اور بامعنی ہونا چاہیے۔ دوسرا لفظ ہے لیڈر۔ قائد اعظم بڑے لیڈر تھے۔ قوم، پاکستانی بہادر قوم ہے۔ بلند، اللہ ہمارے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے۔ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دیے گئے جملوں میں سے فعل تلاش کریں۔ پیارے بچوں، فعل ہوتا ہے کسی کام کا کرنا، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ فعل ہے۔ یعنی نمونے کے طور پہ ایک جملہ دیکھیں، فرحان سبق یاد کرتا ہے۔ اب اس جملے میں فرحان کیا کام کر رہا ہے، ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے۔ فرحان سبق یاد کر رہا ہے، یعنی سبق یاد کرنا فعل ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھیے، بچے باغ میں کھیلتے ہیں، گائے دودھ دیتی ہے، چیکو گاجر کھاتا ہے، عالیہ کھانا کھاتی ہے۔ پیارے بچوں، ان جملوں میں سے آپ نے فعل تلاش کرنے ہیں اور نیچے دی گئی جگہ پہ لکھنے ہیں۔ یہ تخلیقی سرگرمی ہے، یہ آپ خود کریں گے۔ ہماری آج کی ڈائری ہے سبق عظیم رہنما کا بچپن کی پڑھائی کریں۔ سبق عظیم رہنما کا بچپن کے الفاظ، معنی، جملے، سوال و جواب، متضاد پیراگراف، ہمارے قائد اور سرگرمی فعل یاد کریں اور چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں۔ یہ کلاؤڈ LMS ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اسکول کا فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کا چینل، اور یہ اسکول کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔